یہودی جمع عیسائی بریکٹ میں کر لیجیے، اور امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ میں کر لیجیے۔ ان کا اندر معاملہ کیا ہے؟ اصل جو ہے اس میں پیچھے مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، وہ یہود کا ہے۔ باقی عیسائی آلہ کار بن گئے ہیں۔ جو 100% آلہ کار ہے یہود کا وہ پروٹیسٹنٹس ہیں۔ پروٹیسٹنٹزم یہود ہی نے پیدا کرایا تھا، یہود ہی نے یورپ کے اندر سود کا رواج شروع کروایا، ورنہ سود حرام تھا وہاں پر بھی، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی، دونوں حرام تھے، یہ یہودیوں نے کروایا۔ اور پھر پہلا بینک بنوایا ہے انگلستان کے اندر، بینک آف انگلینڈ۔ اور جو پوپ کے خلاف بغاوت کرائی تو پہلی بغاوت ہوئی انگلستان کے اندر، جو چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا پوپ سے، اور اسی کو یہودیوں نے قرار دیا یہ ہمارا ماڈرن اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہمیں دیا ہے گاڈ نے، یہ جو ہے برطانیہ۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ہے ایکسوڈس ہوا ہے اور وہ امریکہ میں جا کے آباد ہوئے، لہذا امریکہ کو بھی جیوز نے کہا ہے دس از اندر اسرائیل، یہ ہے ہمارے اصل اسرائیل، ماڈرن اسرائیل یہ ہے۔ اس لیے کہ جو انہیں وہاں پر اقتدار حاصل ہوا ہے، جو قوت حاصل ہوئی ہے، جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے، وہاں کے جس طریقے سے جکڑ لیا ہے حکومتوں کو، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آ گئے تھے یورپ میں، اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بیہائنڈ دی سین کیا ہے، سامنے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ، یہ وہ سلطنت تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ فرنگ کا امام امریکہ ہے۔ یہ برطانیہ تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہیں بچپن میں پڑھی تھی، لنڈن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن، اس کی مثال ہے۔ برطانیہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ورلڈ پاور کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا، تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کوئی اور حیثیت نہیں۔ بہرحال ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، پلاننگ، اسکیم ساری یہودیوں کی۔ اعلی کار امریکہ سب سے بڑھ کر، اس کے بعد برطانیہ ہے، اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس، ان میں بیپٹسٹ، ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلسٹ، جن کو کہتے ہیں بورن اگین کرسچنز، جن کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹو کرسچنز، یہ تمام اصطلاحات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، ان کو گروپ کر لیجیے۔ یہ اصل اعلی کار، ان کو ایک نیا نام دیا گیا ہے کرسچین زائنسٹ۔ ایک یہودی زائنسٹ ہیں، سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں، بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف ہیں۔ چنانچہ میری ہیوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر وشوگراڈ، بہت بڑا پروفیسر ایمیریٹس یہودی، لیکن یہ کہ اس نے کہا، بڑے اجتماع میں کہا، ہمارا اجلاس تھا وہاں پر، ہم نے یہ جو ہے بلایا تھا، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں جو ہیں وہ تقریریں کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل۔ اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر، اس کی طرف دے آر سپورٹنگ اسرائیل، وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل۔ اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل، اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے، وہ ہسٹری کے پروفیسر، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، انہوں نے کہا آئی ایم اینٹی زائنزم، میں زائنزم کے خلاف ہوں۔ تو زائنزم جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسچین زائنسٹ وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ یہ جان لیجئے کیتھولکس جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں ہیں، اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے۔ یورپ جو ہے زیادہ کیتھولکس، رومن کیتھولکس، رومن کیتھولکس کا یہ بھی آپ نے جملہ پڑھ سنا ہوگا کہ یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک، یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گھسنے کی یورپین یونین کے اندر، تو ایک دفعہ جان شراق نے کہا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا، Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ یہ ہماری جو یونین ہے یورپین، یہ تو کرسچین کلب ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے اندر، کیوں تو خود داخل ہونا چاہتا ہے؟ Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ لیکن یہ ہے رومن کیتھولکس، اور ان کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا جو امریکہ دیتا رہا ہے، اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر جو ہے عرب فلسطینیوں کے لیے بھی رہا ہے۔ یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے، جس قدر اسٹرانگ ایکشن امریکہ لینا چاہتا ہے، یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔
وہ میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا آپ کو۔